السلام علیکم۔ تو فرینڈس، آج اس ویڈیو میں ہم نماز کے اذکار اور نماز کی سنتیں پڑھیں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نماز کے واجبات، شرائط نماز، فرائض نماز پڑھے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، تو ایک مان کر چلیے کہ ہم نماز کا طریقہ ہی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، نماز کے اذکار میں ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھتے ہیں، اور نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ التحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشہد بھی کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے، تشہد۔ التحیات للہ والصلوات، میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ پھر صلاۃ، درود ابراہیمی ہم پڑھیں گے، دو درود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعائے معصورہ یعنی درود کے بعد کی دعا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی جگہ پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم زیادہ تر کون سی دعا پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اس کے بعد اللہم اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، یہ نماز کے اذکار ہو گئے، جو چیزیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، نماز کی سنتیں اب یہاں پر آ جاتی ہیں۔ نماز میں کیا کیا چیزیں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ سنتیں نماز میں ہیں۔ نماز کی بہت سی سنتیں چند ہم درج ذیل ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کا کان کی لو تک لے جانا، کہاں تک لے جانا، کان کی جو لو ہوتی ہے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو لے جانا، یہ تکبیر تحریمہ میں کیا ہے، سنت ہے۔ تکبیر کے بعد دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا، یہ کیا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہنا بھی کیا ہے، سنت ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، ٹھیک ہے۔ رکوع اور سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھنا، 3 بار آپ کو تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ کتاب الفقہ ہے، ٹھیک ہے، فقہ حنفی، کیا نام ہے، فقہ حنفی۔ اگر کوئی پوچھے کون سی کتاب سے ہے تو بتا دیجیے آپ، فقہ حنفی، ٹھیک ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ جب بھی امام صاحب کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کہنا پڑے گا اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ملا دیں گے اور ولکل ملا دیں گے۔ رکوع اور سجدے میں جائیں یہ اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا، رکوع اور سجدے میں جائیں اور اٹھتے وقت کیا کہنا، تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے۔ بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر ران پر رکھنا، جب بیٹھ جائیں آپ اس طریقے سے تو دونوں ہاتھوں کیا کرنا، تشہد میں بیٹھتے ہیں نا تحیات میں، اس طریقے سے دونوں ہاتھ بالکل نارمل پھیلا کر بیٹھ جانا۔ آخری تحیات کے بعد درود پڑھنا، اس کے بعد دعا پڑھنا، دائیں اور بائیں سلام پھیرنا، اس کو ہم کہتے ہیں خروج بسنعی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور رہ گئی، یہ پارٹ آپ کا پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اسلامک سیریز ہے، اس میں ہم شارٹ پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے نماز کیا وہ ختم ہو جائے گی، یعنی آپ نماز سے خارج ہو جائیں گے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک ہے، نماز میں کیا کرنا، بات چیت کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر، نماز میں کوئی چیز کھانا پینا، کھانے پینے سے مراد کیا ہے، ایسے تو کھا نہیں سکتے جیسے ہم گھر سے کچھ کھا کر گئے اور نماز کے دوران کیا ہوا، وہ چیز دانت میں اٹک گئی، اس کو پھر دانت سے نکال کر کھانے لگے، ٹھیک ہے۔ اگر دانے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے،
دل سے تو پھر کیا ہو گیا، وہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے فرض یا اس کی شرط کو چھوڑنا، جیسے میں نے بتایا تھا شرائط نماز، فرائض نماز، اس میں سے اگر کسی بھی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں آپ تو نماز کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ فرائض نماز کیا، جیسے رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، یہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور واجبات نماز بتایا تھا، اگر اس میں بھول سے اگر چھوٹ جائے تو آپ سجدے سہو کر سکتے ہیں، یعنی آخر میں بیٹھ جائیں، تحیات پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر کر کیا کریں، 2 سجدے کر لیں، پھر بیٹھ کر آپ سلام پھیر دیں۔ نماز کے اندر قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، یہ کیا ہے، اس سے نماز کیا آپ خارج ہو جائیں گے نماز سے، خارج نماز میں یہ شامل ہے۔ تو آپ دیکھ کر نماز قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز میں، پہلی بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ نماز میں کسی چیز کا قصداً زیادہ کرنا، مثلا 3 سجدے کرنا یا 3 رکوع کرنا، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں کیا ہے، آپ 3 سجدے کریں گے، ٹھیک ہے، اور 3 رکوع کریں گے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ 1 سجدہ، 1 رکوع اور 2 سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا پارٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم تیسرا پارٹ شروع کریں گے۔ اگر یہ پارٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نوٹیفیکیشن اس طریقے کے مسئلے مسائل کے آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔